أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم ارزقنی حبک. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. الحمدللہ پارہ نمبر 29 پڑھیں گے. اور اب چونکہ زندگی تھوڑی سی بوجھل ہو گئی ہوگی اور عمل کرنا آسان ہو گیا ہوگا، تو انشاءاللہ جو پہلی ہی صورت ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ جب زندگی قرآن کے مطابق گزارنی شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دنیا میں تو آسانیاں دیں گے ہی دیں گے، قبر کی سہولتیں بھی مومن کو میسر آئیں گی، اسے حشر میں بھی اللہ تعالیٰ سکون اور رحمت دیں گے. تو سورۃ الملک شروع ہو رہی ہے اور سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں ایک ایسی صورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں اور یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے. یعنی کہ اگر ہمیں اپنی بخشش چاہیے تو ہمیں اس کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا، اور اگر ہم روز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبر میں ہمارا ساتھی بنائیں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سورۃ تبارکہ ہی المانعۃ من عذاب القبر، کہ سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے. قبر کا عذاب ختم ہو جائے گا جو شخص سورہ ملک پڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بستر پر نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ وہ سورہ ملک اور سورہ السجدہ نہ پڑھ لیں. 2 سورتیں پڑھ کے اور اس کے بعد وہ بستر پہ جایا کرتے تھے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت برکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اس کی قدرت کیسی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، اس نے تمہارے لیے موت اور زندگی بنائی. کیوں بنائی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. اور آزمائش کیا؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ انتہائی غالب اور بخشنے والا ہے. اگر ہم اس آیت کی عربی دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری آزمائش اس لیے کرنی ہے کہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. ہم پیچھے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں کہ احسن عمل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی سے کیا جانے والا کام. یہاں اس آیت میں یہ نہیں آیا کہ اللہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے. یہاں لفظ آیا احسن عمل کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر تھوڑا عمل ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا تو وہ زیادہ قابل قبول ہے، بجائے اس کے کہ آپ 100 رکعت نماز نفل پڑھیں اور آپ کی وہ ادائیگی 2 کی بھی اچھی نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو احسن مطلوب ہے، خوبصورت طریقے سے کیا گیا کام. اور ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ ہم نے 28 پارے مکمل کر لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سلیبس دے دیا کہ دیکھو یہ سلیبس ہے، تم نے اس کی تیاری کرنی ہے. آج کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھو اگر تیاری اچھی کرو گے اور تیاری وقت پہ کر لو گے اور پیپر صحیح دو گے تو تمہیں رزلٹ اچھا ملے گا. اگر فرض کریں آپ احسن کو ایسے لیں، ایک بندہ پوری رات پڑھتا ہے
اس کا صبح پیپر ہے اور وہ پوری رات پڑھے تو اسے کس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ میرا صبح پیپر اچھا ہو جائے. اگر آپ کی بیٹی کا پیپر ہے یا آپ کے بیٹے کا پیپر ہے اور آپ صبح پوچھیں اچھا مجھے بتاؤ کپڑے کون سے پہن کے جاؤ گی, اچھا جیولری کون سی پہن کے جاؤ گی, اچھا مجھے بتاؤ کہ تم جوتے کون سے پہن کے جاؤ گی, تو وہ کہے گی ماما چھوڑیں آپ کن باتوں میں پڑ گئی یا کن چکروں میں پڑ گئی, میں نے جانا ہے پیپر دینے, میں کوئی بھی ڈریس پہن کے چلی جاؤں گی, میرا بس دعا کریں میرا پیپر اچھا ہو. آپ اور میں جب دنیا کی زندگی میں رہتے ہیں تو ہم دنیا کی آسائشوں میں کھوئے ہوئے ہیں. ہمیں سلیبس تو پتہ لگ گیا لیکن ہم اس سلیبس کی اتنی تیاری نہیں کر رہے, ہم اور چیزوں میں پڑ گئے ہیں. ہمیں یہ فکر ضرور ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے یا ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمارے پاس کپڑے اچھے ہوں اور جوتے اچھے ہوں اور گھر اچھے ہوں, ہمارے قالین اچھے ہوں اور بیڈ شیٹس اچھے ہوں, لیکن ہم نے جو پیپر دینا ہے ہم اس مقصد کو بھول گئے. پھر اگر ایک بندہ اپنے مقصد کو ایسے بھولے کہ وہ تیاری تو کرتا رہا, پوری زندگی وہ تیاری کرتا رہا, پتہ چلا پیپر تھا کیمسٹری کا اور تیاری کرتا رہا فزکس کی, تو وہ پاس نہیں ہوگا. یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ کتنے ایسے کام ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں, جو کوئی مسنون نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دین میں وہ چیزیں ہیں یا نہیں. ہم نے سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہوئے چلنا شروع کر دیا, اور جی ہم 2 رکعت یہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ پڑھ رہے ہیں, کیوں فلاں نے یہ کہا تھا, ہمیں کوئی پتہ نہیں حدیث میں کیا. تو جب آپ نے پیپر دینا ہے تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ پیپر جو ہمارا امتحان ہونا ہے وہ کن کن چیپٹرز میں سے ہونا ہے. اگر آپ نے سبجیکٹ ہی غلط چوز کیا تو آپ کا پیپر کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا. پھر اگر آپ تیاری کے لیے جاتے ہیں اور ہم جب پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ پیپر لکھ رہا ہوتا ہے اور ایگزامینر آ کے اچانک پیپر لے لیتا ہے کہ زندگی کا جو تمہارا امتحان کا وقت تھا وہ اچانک ختم بس. اور تب بندے کو یاد آتا ہے اچھا میرا تو ابھی یہ سوال بھی رہتا تھا اور یہ بھی رہتا تھا, میں 2 کرنے کے چکر میں کتنے سوال چھوڑ گیا. ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم زندگی کے امتحان میں ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا کب موت کا فرشتہ آ جائے, ہمیں نہیں پتا کب ہماری روح کھینچ لی جائے اور اچانک اسرائیل کہیں کہ چلو اب تمہارا وقت امتحان ختم, اور تب یاد آئے ہائے میں نے تو توبہ کرنی تھی, فلاں گناہ تو بخشوایا کوئی نہیں, فلاں غلطی کی تو معافی نہیں مانگی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل جو کرے گا کامیاب وہ ہوگا. اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی کہ اگر آپ کے ارد گرد کہیں کوئی بندہ زندگی کے آخری لمحات میں ہو, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ زندگی کے آخری لمحات میں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان آخری لمحات میں اس بندے کو ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, بس اس کا تو بہت بری موت ہے, دیکھو نا اس کا تو کلمہ ہی نہیں نکل رہا, دیکھو نا اس کا کیا. آخری لمحات میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اگر آپ کے سامنے زندگی کی کسی کی زندگی ختم ہو رہی ہو اسے فوراً کلمے کی ترغیب دیں, اسے دعاؤں کی ترغیب دیں, اسے کلمے پہ ثابت قدمی اور اس کے لیے دعا بھی کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس زندگی میں بھی اور زندگی کے آخری لمحات میں بھی ایمان پر قائم رکھیں. اپنی روز کی دعاؤں میں دعا پڑھا کریں, اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ سبحانہ و تعالی جب کبھی ہماری موت کا وقت آئے آپ ہمیں کلمہ طیبہ پر قائم و دائم رکھیے گا, ہماری زبان پر موت کے وقت کلمہ نکلے, کیونکہ اگر موت ایمان پر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اگلی منزلیں آسان ہوں گی. اب اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی تو وہ ذات ہے جو جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے. تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی تم نہ دیکھو گے, دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کیا کوئی شگاف بھی نظر آتا ہے. آپ دیکھیں سوال ہے نا کہ آپ نے اور میں نے اگر آسمان پہ نظر دوڑائی اور آسمان پہ ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہوتا, آسمان کا کیا حال ہوتا. آپ اپنے گھر کی چھت کو امیجن کریں, گھر کی چھت میں ذرا سا سوراخ ہو, اس میں سے پانی بھی آئے گا, بارش بھی آئے گی, کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے, سب کچھ آئے گا. آسمان ہمارے سامنے کتنا خوبصورت بالکل پلین بغیر کسی سہارے کے کھڑا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح. اور ابو سعید خدری کی ایک روایت ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ زمین سے جو آسمان کا فاصلہ ہے وہ 500 برس کا ہے. 500 برس کے فاصلہ ایک زمین سے آسمان, اور پھر اس ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی 500 برس کا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اتنے فاصلے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ستون نہیں رکھے, کوئی سیڑھیاں نہیں لگی ہوئی, کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے لیے, اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ واقعی وہ اتنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم ارجع البصر, تم دوبارہ سے دوہرا کر اپنی نگاہیں
دیکھو، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تمہاری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی. تمہیں اللہ کی قدرت میں کہیں کوئی بے ضابطگی نہیں ملے گی. کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ روز سورج 5 بجے نکلتا ہے تو کسی دن نکلنا بھول گیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج نے کہا ہو آج میرا موڈ نہیں ہے کچھ اور کرنے کا، چلو میں جلدی نکل جاتا ہوں. نہیں ہوتا نا. ہر چیز ٹائم پہ آتی ہے، ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اتنا خوبصورت لگتا ہے چاندنی رات میں آسمان. جو لوگ گرمیوں میں سین میں کبھی سوئے ہوں وہ اس نظارے کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بستر پہ لیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں. اور مجھے یاد آتے ہیں اپنے بچپن کے دن کہ ہم لوگ گنا کرتے تھے ستارے اور وہ گن نہیں سکتے ہوتے تھے، اور ایک جگہ سے شروع کرتے تھے اور وہ ایک جگہ کیا ایک بلاک آپ اور میں نہیں گن سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا، لیکن اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر، اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے. جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی وہ آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. شہیق، اس میں الفاظ ہے شہیق کے، وہی اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو بڑی زور کی چیخ سنیں گے. شہیق عربی میں کہتے ہیں گدے کی آواز کو. گدے کی آواز کتنی بری لگتی ہے نا، جہاں قریب ہو یا دور سے بھی آ رہی ہو تو بندے کو اریٹیشن ہوتی ہے. تو گدھا جو پہلی دفعہ آواز نکالتا ہے وہ اتنی کبھی ہوتی ہے، اور اسی سے تشبیہ دی گئی کہ جہنم کی آواز بھی ایسے گدھے کی آواز کی طرح کبھی ہوگی، اور وہ چلا رہی ہوگی اور وہ اس طرح جوش کھا رہی ہوگی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا. اور اگر چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا میں غلطی سے انگلی لگ جائے اور سوچیں کہ بندہ اگر پورے کا پورا اس میں چلا جائے، کیونکہ ہم تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کیا ہوا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ دن کا عذاب ہوگا اور بعد میں تو ہم جنت میں چلے ہی جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت اتنے غصے میں ہوگی، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ ہی جائے. اللہم اجرنا من النار. جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم تو بہت بڑی ہی گمراہی میں ہو. آپ دیکھیں جس بندے نے نہیں ماننا نا، آپ اس کو جو مرضی دلیلیں دے دیں، جتنی مرضی دلیلیں دے دیں وہ نہیں مانے گا. جب ابھی یہ 8 مارچ کو دوبارہ سے ہوا تھا خواتین کا لانگ مارچ، اس میں ایک بندہ انٹرویو کر رہا تھا، پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، چیمہ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے، کوئی فیمیل ہیں جو خواتین کے حقوق کو ریپریزنٹ کرتی ہیں. ان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتی ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط، انہوں نے بہت پیاری بات کی جو میرے دل کو لگی، اور وہ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین بنائی، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کو پہلے بنانا آپ کے اور میرے لیے ایک چیز کی یاد دہانی ہے کہ آپ سے اور مجھ سے پہلے مرد ہے. اللہ نے مرد بنایا، مرد کے لیے کائنات بنائی، اور پھر اس میں اس مرد کے سکون کے لیے اماں حوا کو بنایا. اگر آج کی عورت یہ بات سمجھ جائے، اور مجھے ان کی بات واقعی بہت اچھی لگی کہ اگر آج کی عورت یہ سمجھ جائے، ان کے الفاظ تو خیر بہت تلخ تھے، وہ کہتی ہیں کہ آپ کیا بندہ بنیں گی، آپ اپنی اولادوں کو بندے کا پتر نہیں بنا سکی. اور بات ٹھیک ہی ہے نا. ایک مرد جو آج ہومو سیکشولیٹی کی بات کرتا ہے، آج ایک مرد کہتا ہے کہ میں فطرت بدل کر عورت سے نکاح کرے اور مرد سے نکاح کرے اور ہمیں یہ اجازتیں دی جائیں. اسلامی حدود میں الحمدللہ ہم سب کے گھروں میں ساری اسلامی حدود ہیں، ہم سارے پڑھے لکھے ہیں، ہم سب کو گھروں سے پڑھائیوں کی اجازت ملتی ہے. کہیں اکا دکا ظلم ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلامی قوانین اچھے نہیں ہیں. ہمیں الحمدللہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا شوہر کون ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں جو بچے گھوم رہے ہیں وہ کس کے ہیں. الحمدللہ ہمارے خاندانی نظام اتنے سٹرونگ ہیں، اگر کوئی عورت اکیلی بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے
سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا خاوند چاہے اس سے دور ہے لیکن وہ یہ اس کی پروٹیکشن میں ہے، یہ اس کی حفاظت میں ہے۔ جب عورت اپنے اوپر سے مرد کے سائے کو ہٹاتی ہے پھر وہ ذلیل و رسوا ہوتی ہے، پھر وہ اسی طرح سڑکوں پہ نکل کر اپنے حقوق مانگتی ہے۔ اور کون سے حقوق ہیں؟ ہمارے تو الحمدللہ پاکستان میں سب کو حقوق مل رہے ہیں۔ ہم اگر چلے جائیں گے اور پھر وہ کہتے کیا ہیں کہ نہیں اسلام نے، مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی، یہاں آیت آئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے آئے تو تھے بتانے والے لیکن ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ وہاں ایک عورت تھی تو اس عورت نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پردے کا حکم دیا ہے نا وہ خالی پاک عورتوں کے لیے تھا، وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے تھا۔ تو کیا آپ اور میں پاک نہیں بننا چاہتے؟ کیا ہمیں پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہماری بیٹیوں کو پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم ایسے ایسے سلوگن اور ایسی ایسی باتیں دین کے نام پہ کرتے ہیں کہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ منہ کا پردہ کریں اور کہاں لکھا ہے چہرے کا پردہ کریں۔ آپ اور میں پیچھے قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اپنی زینت کی چیزیں چھپاؤ۔ آپ کی اور میری زینت میں سب سے پہلے تو چہرہ ہی آتا ہے۔ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہاری ہنسی پہ مر مٹا؟ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا نا، تم اتنا پیارا بولتی ہو تو میرا دل کرتا ہے میں تم پہ قربان ہو جاؤں، اور تمہاری ہنسی دیکھ کے تو میں مر ہی جاؤں۔ تو یہ مرد ہماری ہنسیاں دیکھ کے مرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرد کو اپنے پورے علاقے میں پورے خاندان میں ایک عورت اچھی لگتی ہے، اس عورت میں مختلف کیا ہے؟ ہر انسان کے ساتھ ویسا ہی سینہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ویسی جسمانی چیزیں ہیں، فرق چہرے کا ہے نا، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں، آپ 10 عورتیں موٹی کھڑی کریں 10 پتلی کھڑی کریں ایک ہی جیسی لگیں گی۔ فرق آتا ہے چہرے کا، فرق آتا ہے چہرے کے بولنے کے طریقے کا، خوبصورت آنکھوں کا یا خوبصورت ناک کا، نقش کا ہی فرق ہے نا، اور کیا فرق ہے؟ اور تو ساری عورتیں ایک جیسی۔ مرد اپنی بیوی جب انہیں کوئی لڑکی اچھی لگ جاتی ہے وہ ساری دنیا سے لڑ جاتے ہیں اس ایک عورت کے لیے، پھر چاہے خاندان سمجھاتا رہے چاہے لوگ سمجھاتے رہے، وہ کہتا ہے میں نے تو شادی کرنی تو اسی سے کرنی، نہیں تو کیوں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں اور زہر کھا کے مر جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ینگ بچے کیوں مر جاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ جسم کے سارے حصے تو ہر عورت کے ساتھ لگے ہیں، پھر وہ اس ایک پہ وہ کیوں فدا ہوتے ہیں؟ وہ اس خوبصورت چہرے کی وجہ سے جسے چھپانے کا حکم دیا گیا۔ اگر چہرے کو چھپانے کا حکم نہ ہوتا تو باقی خوبصورتی تو ساری عورتوں کی ایک جیسی ہے، پھر تو فرق تو ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب کوئی بندہ ہم سے بات کرتا ہے چہرے کو چھپانے کے حوالے سے تو کم از کم ہمیں جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہیں انہیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک مرد کو ایک عورت اچھی لگتی ہے تو اچھا لگنے کے پیچھے یا اس کی زبان ہوگی یا اس کا کردار ہوگا یا اس کی خوبصورتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جسم کو اگر آپ لیں اور ہوس کو لیں تو ہوس تو پھر آپ جاتے جاتے کسی کو پیسے بھی دیں تو آپ کی ہوس پوری ہو جائے۔ کیوں مرد کٹنے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں؟ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ یا تو ہماری شادیاں کراؤ تو یا پھر ہم خودکشیاں کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے اور ہمیں اسلام کی صحیح روح سمجھنے والا بنائے۔ ہم کیوں گمراہی میں ہیں؟ ہم صحیح بات نہیں سمجھتے۔ ہمیں اتنا لگتا ہے کہ اگر عورت پردہ کرے گی تو پھر پتہ نہیں دین پہ چل کے ہم کون سی جو ہے وہ بےزتی ہو جائے گی، ہاں پھر اچھا ہم دین پہ چلیں گے پھر برقع پہننا پڑے گا، اچھا دین پہ چلیں گے پھر منہ چھپانا پڑے گا، پھر میں راستے میں آئس کریم نہیں کھا سکوں گی، پھر میں کہیں کچھ جو ہے وہ اپنے بال کسی کو نہیں دکھا سکوں گی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے دین پہ چلنا مشکل ہے، لیکن جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو ہم زیادہ سیکیور ہوتے ہیں۔ ایک دیندار لڑکی زیادہ باوقار لگتی ہے ایک ایسی عورت سے جو سامنے کھڑی ہے اور اس کا سب کچھ اوپن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے والا بنائے کہ دین کے احکامات کی روح کیا ہے۔ ہم روح کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم جھگڑے کی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ پوچھا جائے گا نا تو وہ کہیں گے کہ تم تو پھر بڑی گمراہی میں تھے، تمہیں تو پھر سمجھ ہی نہیں آئی کہ تم نے کتنی زندگی کا وقت نقصان میں گزارا۔ اور یہ کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے ہوتے یا ہم عقل رکھتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم پھر جہنم والوں میں نہ ہوتے اگر ہم نے سن لیا ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں آپ لوگوں نے سنا ہے نا، سننے سے بھی تو ایمان میں فرق پڑا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے۔ ہم نے پورے قرآن میں کتنی نشانیاں پڑھی عقل کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں دیکھو میں نے یہ مثال بیان کی، تم سمجھتے نہیں ہو، تم عقل نہیں رکھتے، افلا یعقلون، تم اس پہ عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں نے کیا تم مجھے ہی نہیں مانتے۔ اور پھر پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دور ہو جائیں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ہی ثواب ہے۔
تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں سے بھی خوب واقف ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے دل میں جو بات ہوگی نا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ ہے۔ کیوں حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جس کو جنت میں جانے کا ٹکٹ مل جائے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور فرشتے اس سے کلیئر کر دیں گے جنت کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے روک دو، اس نے جو کیا ریاکاری کے لیے کیا، اس نے جو کیا دکھاوے کے لیے کیا، اس نے جو کیا لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے کیا، لوگ کہیں واہ جی واہ بڑی نیک ہے، بڑی حجیانی اور بڑی مولویانی۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت پہ آپ کو اور مجھے جج کریں گے۔ اسی لیے تو بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، اور کیوں جانتے ہیں؟ الا یعلم من خلق، وہ کیوں نہ جانے جس نے پیدا کیا، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو باریک بین اور باخبر ہے۔ مجھے یہ آیت اتنی اچھی لگتی ہے، میں اکثر سوچتی ہوں جب میرا بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے نا اور وہ اس کی چہرے کی طرف میں دیکھتی ہوں نا اور وہ کہتا ہے ماما جی میں نے نہیں کیا، تو میں کہتی ہوں بیٹا جی تم نے کیا ہے، تم میرے بیٹے اور میں تمہیں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ اور اگر ایک بندہ کہے نا کہ یہ اس نے کیا ہے اور میں کہہ سکتی ہوں دھڑلے سے یہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرا بیٹا ہے، میں بڑی اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا اللہ یعلم من خلق، اللہ کہہ رہے میں نہیں جانوں گا جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہم جس چیز کو ہم اولاد ہمارے صرف جسم سے نکلی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے اولادوں کے چہرے پڑھ لیتے ہوتے ہیں، ہم اپنی اولادوں کے آنکھوں کے آنسو دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ گریں، تو کیا اللہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ نہیں جانے گا؟ ہم اپنی اولاد کی دلی کیفیت جان لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے نے بات کرنی ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، اور اس کے آنے اور اس کے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے ماں کو اب کوئی مطالبہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاپلوسی کرے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ سیدھی بات کرو، کیا چاہیے؟ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جس نے پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانے گا؟ اور اگر کوئی بندہ اس سے بھی اچھی مثال کہ اگر آپ نے کوئی چیز بنائی اور فرض کریں آپ نے کوئی سالن بنایا اور آپ کو کوئی کہتا ہے آپ نے اس میں یہ مسالہ ڈالا ہے، آپ کہتی ہیں نہیں میں نے نہیں ڈالا، وہ کہے ذائقہ آ رہا ہے، آپ کے نہیں ڈالا، میں جانوں گی کیونکہ میں نے بنایا ہے۔ جو بندہ بناتا ہے جو چیز وہ اس کو بہت بہتر جانتا ہے دوسروں سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سمجھا رہے ہیں کیا میں جس نے تمہیں پیدا کیا میں تمہیں نہیں جانوں گا؟ میں تمہیں جانتا ہوں، ایک دفعہ تم میری طرف آؤ، تمہارے پچھلے سارے معاف ہوں گے، میں تمہیں پاک کر کے نکالوں گا۔ اور پھر وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست اور متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اس کی روزیاں کھاؤ اور پیو، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ زمین ہمارا وقتی ٹھکانہ عارضی سا گھر ہے، اس کے بعد ہم نے اسی زمین سے اٹھنا ہے اور ہم نے جنت تک پروان کرنا ہے، ہم نے جنت تک ایک اڑان بھرنی ہے۔ لیکن اڑنے کے لیے ضروری ہے نا کہ ہمیں طریقہ آئے۔ ایک مسلمان کے لیے آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کو پیدا کرتے ہیں تو کتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اور وہ اڑ لیتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کسی جانور نے بچہ دیا ہو تو بکری کا بچہ 10-15 منٹ کے بعد اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے بچے کو اتنا وقت کیوں لگتا ہے سیکھنے اور سمجھنے میں؟ کیونکہ اس نے جو پروان جو ہے وہ بھرنی ہے، اس نے جو اڑان اڑنی ہے، اس کے لیے اس کو محنت لگے گی، اس کے لیے اس کی طاقت لگے گی۔ اور اگر ہم کریں گے محنت اس قرآن کے ساتھ تو پھر ہی ہم بہت اچھا اڑ سکتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی، پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی۔ پرندوں کو کبھی کسی نے بتایا اڑنا کیسے ہے؟ ہم اپنے مسلمانوں کو پھر کیوں بتاتے ہیں نمازیں 5 پڑھو؟ مسلمانوں کو پتہ ہے 5 پڑھنی ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز شامل ہے، ہمارے گھروں میں چیز شامل ہے، لیکن ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ رکھتے ہیں جو حوصلہ آسمان چھونے کا، ان کو نہیں پرواہ کبھی گر جانے کی۔ جسے پتہ ہے ہم نے کامیابی لینی ہے، آپ دیکھیں نا اسکول کے اور یونیورسٹی کے پیپرز کے لیے بچے پوری پوری رات جاگتے ہیں۔ ہم نے وہ وقت گزارے، میں اپنی مثال اگر آپ کو دوں، میں خود جب ہمارے فارمیسی کے پیپرز چل رہے تھے تو میں صرف 3 گھنٹے سویا کرتی تھی، صرف یہی ٹینشن ہوتی تھی کہ اچھے طریقے سے اٹیمپٹ ہو جائے، پیپر اچھا ہو جائے۔ اور اگر روز 3 گھنٹے دنیا کے لیے جاگنا پڑے تو شاید میں بھی نہ جاگوں، اور میں بھی نہیں جاگ سکتی، سوائے رمضان کے ہم کہاں 3 گھنٹے سوتے ہیں۔ رمضان میں ہم نے راتیں اللہ کو دی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ اللہ سبحانہ
و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب زندگی کے امتحان کے لیے تم اتنی تیاری کر رہے ہو کہ نمبر اچھے آئیں اور ڈگری اچھی ملے، تو میں نے تو تمہیں بتایا کہ جنت میں تمہیں کیا کیا ملے گا، پھر تیاری کر لو اس کی۔ اور کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ زمین کیوں لرزے گی اچانک؟ آپ اور میں جانتے ہیں، اور اب تو سائنس نے اتنا آسان کر دیا، زمین ہماری گول ہے، اس کے اندر پانی ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، اور پانی سے نیچے لاوا ہے، پانی سے نیچے لاوا ہے، وہ جو پھٹتا ہے اور زلزلہ آتا ہے، وہ وولکینوز جب پھٹتے ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں زمین میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس زمین پہ تم اتنے اکڑ کے چلتے ہو، تمہیں کیا پتا اسی میں تمہاری قبر بھی بننی، اور اسی سے اگر زلزلہ آ جائے، اسی سے لاوا پھوٹ پڑے، تم سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یا پھر تم کیا اس بات سے نڈر ہو گئے کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسائے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ آپ دیکھیں پوری قرآن پاک میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں، وَخْشَوْنِی وَخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کو بھول کے لوگوں کے ڈر میں پڑے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف اپنا اتنا بڑھا دے کہ ہم گناہوں کا سوچے بھی نہ۔ اور کیا تم اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی سمیٹنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روزی چھین لیتا ہے۔ اور ہم میں سے کسی کو یہ بات اب سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی مرضی ڈگریاں لے لیں، اللہ نے جو رزق قسمت میں لکھا ہے ملے گا وہی، چاہے وہ ڈگری آپ کے پاس اچھی ہو یا نہ ہو۔ کتنے ان پڑھ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کتنے بڑے بڑے بزنس سنبھال رہے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں الف بے نہیں آتی اور اربوں خربوں کے بزنس سنبھال رہے ہیں، اور کتنے پڑھے لکھے ڈگریاں اٹھانے والے یا مزدوریاں کر رہے ہیں اور یا ریڑیاں لگا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تقسیم۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھی راہ راست پر ہو؟ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو تم بہت کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہے اتنے خوبصورت میں نے اعضاء دیے، ذرا اپنے اعضاء کو دیکھو، تم ان اعضاء کو میری اطاعت میں کیوں نہیں لگاتے؟ کیوں نہیں میری طرف تمہارا دل جھکتا، اور کیوں نہیں تمہاری آنکھیں جھکتی، اور کیوں نہیں تمہارے کان جھکتے؟ تمہارے کان ساری فحاشی بے حیائی سن لیتے ہیں، اور نہیں سننا چاہتے تو قرآن نہیں سننا چاہتے۔ ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں، قرآن سننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا پھر آسان ہے۔ آپ کسی کو کہیں نا 2 پارے پڑھو، 3 پارے پڑھو، آپ کسی کو قرآن خوانی کے لیے بلائیں، وہ سارے بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، قرآن سننا مشکل ہے۔ آپ کسی کو ترجمہ تفسیر سنانے کے لیے لائیں نا ذرا، 2 دن کوئی سنے گا اور تیسرے دن پھر شاید اس کا دل بھی نہ کرے، ہائے اتنا لمبا کون سنے۔ اچھا ایک بات ہے، آئی ہوئی ہے سمجھ، بس پتہ ہے ہمیں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں اور روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ قرآن سننا مشکل، اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں تم سنتے؟ تمہارے کان جو تمہیں دیے ہیں تو ان کو کھولو اور ان سے نصیحت کی باتیں سنو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا، تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کرنے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ اس دن کی ہولناکی اور دہشت کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں کہ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بچائے۔ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الحشر، اے اللہ آپ مجھے حشر کے عذاب سے بھی بچائیے گا۔ حشر کا عذاب بہت شدید ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کبھی ٹائم ملے تو ہماری ایک سیریز تھی جب زندگی شروع ہوگی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کبھی اس کو سنیے گا۔ اس میں حشر کے میدان کا ایک ایک حصہ پوری مووی کی طرح آپ کے دماغ کے سامنے چلے گا۔ حشر میں کیا ہوگا جب آپ قبر سے اٹھیں گے، وہاں سے لے کے اور جنت تک کا سفر سارا،
وہ سارے کا سارا آدھے آدھے گھنٹے کی 33 ایپیسوڈز ہیں، لیکن وہ 33 ایپیسوڈز میں وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا جو بندہ دنیا سے گیا اس کے ساتھ ہوا کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے جان نکلے گی اور ادھر سے جنت مل جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حشر کے عذاب سے بچائے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے تو ہم اس پر ہی توکل کر چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ پانی سے زندگی ہے، ہر کام پانی سے، آپ نہائیں گے تو بھی پانی سے، اور دھوئیں گے تو بھی پانی سے، اور آپ پکائیں گے تو بھی پانی سے، اور پیاس بجھائیں گے تو بھی پانی سے۔ انسان کی زندگی، ایون پودا آپ لگا دیں پانی نہ ڈالیں بیج سے پودا نہیں نکلتا، زندگی کا معیاری پانی ہے۔ اللہ کہہ رہے میں پانی لے لوں، آج تمہاری زمین سے پانی ختم ہو جائے کیا کرو گے؟ ہم سنتے نہیں ہیں گرمیوں میں تھل اور ریگستان کے علاقوں میں کتنے لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائیں۔ سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلم کہتے ہیں پین کو، اور میرے خیال میں سب کو ہی پتہ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ لکھتے ہیں، وہ کون؟ وہ فرشتے۔ اور تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کی قسم کھائی، اور قلم کے بارے میں آتا ہے کہ قلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بنانے سے بہت پہلے قلم بنا دیا، اور قلم کو حکم دیا اکتب، لکھو۔ قلم نے پوچھا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک سب کچھ لکھ دو، اور قلم نے لکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن حقیقت میں، چونکہ قلم علم پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے اور قرآن کا تعلق بھی تعلیم سے ہے، اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے قلم کی آپ کا یہ کلام سچا ہے، آپ دیوانے نہیں ہیں، اور آپ کے لیے تو اتنا اجر ہے کہ آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پر ہیں۔ کان خلقہ القرآن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اما عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، آپ کا جو خلق ہے وہی قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مرد تھے، بہترین انسان تھے، نرمی، شفقت، امانت، صداقت، حلم۔ ہم پورے قرآن میں پڑھ آئے اللہ کے نبی نے کتنے لوگوں کو معاف کیا، کس کس موقع پر معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں ملی تھی آپ اس سے پہلے بھی خوبصورت اخلاق پر تھے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو احد کے پہاڑ پہ جمع کر کے کہا تھا مجھے بتاؤ میں تمہیں کہوں کہ دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف سے سورج نکل آئے تو تم مانو گے؟ میں کہوں میرے دائیں ہاتھ پہ سورج ہے اور بائیں پہ چاند تو کیا تم مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے۔ انہوں نے جب کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو، ہاں وہ کہتے ہیں آئے ہیں تو آپ صادق اور امین، پر یہ بات ہم نہیں مانیں گے آپ کی۔ کیوں لوگ امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے؟ آپ کے اخلاق کی وجہ سے، اور اخلاق ہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جس کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ اور میں اگر اس قرآن پہ چلیں گے اور بہترین سیرت پہ چلیں گے تو صرف قرآن میں کئی ایسی بڑی برائیاں ہائی لائٹ ہوئیں اور چھوٹی برائیاں ہمارے اخلاق کی اور کردار کی، اگر ہم وہی اپنی زندگی سے نکال دیں یقیناً ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں۔ بس اب تم دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بس تم جھٹلانے والوں کی بات نہ مانو، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا سے ڈھیلے ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تم کسی شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو۔ اور کون ہو؟ حماز مشاء بنمیم، بے وقار، تانے دیتا ہو، عیب گو اور چغل خور ہو۔ آئے نا ذرا اللہ تعالیٰ اب آپ کی اور سارا غلطیاں نکالیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جو بہت زیادہ قسمیں کھائے آپ اس کی بات نہ مانیں۔ قسم کو زیادہ کھانا پسند نہیں کیا گیا، اسلام میں قسم کھانا پسندیدہ نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ آپ عام روٹین میں، کئی لوگوں نے تکیہ کلام کے طور پہ بھی قسم، کوشش کریں اپنی زبان سے یہ نکالیں۔ پھر بے وقار، جو بالکل جاہل ہوتا ہے نا
انسان، یہاں اس کا تعارف کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہر بات پہ تانا دے، بات پہ لڑ پڑے. اچھا کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات ختم ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد کوئی اور بات ہوگی پچھلی لے آئیں گے. ایک بات جو سال پہلے معافی تلافی بھی ہو چکی، پھر نئی کوئی بات ہوگی، ہاں تم تو وہی ہو نا، تم نے یہ بھی کیا تھا میرے ساتھ، تم نے یہ بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتے. اور پھر عیب گو، جو آتے جاتے آپ کی برائیاں ڈھونڈے، آپ کی وہ چیزیں دیکھے کہ جو بری ہوں اور آپ کی اچھائیوں کو نہ دیکھے. بہترین دوست وہ ہے کہ جو آپ کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے اور آپ کی برائیوں پہ پردے ڈالے. اگر آپ کا دوست دوسروں کو آپ کی برائیاں بتاتا ہے اور اچھائیاں نہیں بتاتا، اس کا مطلب ہے وہ دوست نہیں ہے. اور پھر ایسا جو چغل خور ہو، جو ذرا سی برائی دیکھے تو پھر لوگوں میں اس کو مشہور کر دے، لوگوں میں دیکھے تو لوگوں کو بتانا شروع کر دے. تو اہل علم ایسا نہیں ہوتا. ہم الحمدللہ 29 پاروں میں علم کو تلاش کرنے، ہدایت کو تلاش کرنے نکلے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ علم والا جو ہوتا ہے اس میں یہ ساری کوالٹیز نہیں ہوتی. علم والا ان چیزوں سے پیچھے ہے اور وہ بھلائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھ جانے والا گناہگار. خود نیکی نہیں کر سکتے، نہ کریں، دوسروں کو کم از کم نہ روکیں. اور پھر کسی بھی معاملے میں حد سے نہ بڑھیں. حد سے بڑھنا صرف گناہوں کے کاموں میں نہیں ہوتا. حد سے بڑھنا ہر اس چیز سے بڑھنا جس کا اللہ نے حکم دیا اور ہم اس حدود کو چھوڑ دیں، وہ سب حد سے بڑھنے میں آئے گا. اور گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نصب بھی ہو. اللہ کہہ رہا ہے متکبر بھی ہو، اس کی گردن پھر ہر وقت ٹیڑھی رہتی ہے. پھر وہ جب کاٹن کا سوٹ پہن لے تو پھر وہ بندے کو بندہ نہ سمجھے، اور پھر جب وہ ہیل والا جوتا پہن لے تو پھر پٹخ ایسے کرے کہ کوئی انسان پاس سے گزرے بھی تو منہ بنا کے گزرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی سرکشی صرف اسی لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. مال نے غرور بنا دیا، تکبر بنا دیا، اور بیٹوں نے اکڑ دے دی. یہ جو مال اور اولاد ہے اس پہ اگر تو وہ شکر کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن اس نے شکر کرنے کے بجائے اکڑ دکھائی. اور جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، قرآن تو وہ بات ہی نہیں سمجھتا قرآن کی، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ دیں گے. سونڈ کیا ہوتی ہے؟ ناک. اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کی ناک پر قیامت والے دن داغیں گے. دنیا میں اسی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر دیکھنا اگر ناک پہ مکھی دنیا میں تم نہیں بیٹھنے دیتے تھے تو تمہیں پھر قیامت والے دن اسی ناک پر داغ لگائے جائیں گے. بے شک ہم نے اسی طرح آزما لیا انہیں جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی، یہاں یہ جو اتنی ساری خصوصیات بتائی گئیں تو اس کا تعلق صرف علم سے ہے. اگر ہمیں علم آ جائے تو ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں نکل جائیں. اگر ہمیں علم آ جائے اور سچا تعارف اللہ کا پتہ لگ جائے، قرآن کے احکامات کی سمجھ آ جائے، تو یا پھر ہمیں یہ پتہ لگ جائے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر شاید ہمیں ایسی ساری چیزیں نکل جائیں. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، تے ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی. تے مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، اور بھلیا حاصل کے کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی. رب راضی ہوا نہیں تو حج عمرے کہاں گئے. رب راضی نہ ہو تو کتنے دورہ قرآن آپ کر لیں، کتنے دورہ قرآن آپ کروا لیں. ہم 24 گھنٹے جائے نماز اور تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہیں اور ہمارے دل میں دوسروں کے لیے نفرت، ہاں یہ جو بول رہی ہیں نا یہ تو پھر کوئی اور ہی قرآن بول رہی ہیں، اچھا پھر یہ ایسا تو یہ ویسا. ہمارے دل کی کیفیت اگر نہیں بدلی، ہمارا ایمان نہیں بدلا تو پھر ہمارے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. عمل نیتوں کے ساتھ ہیں، اللہ ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے. اور پھر باغ والوں کا قصہ شروع کہ باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور کیسے آزمایا کہ انہوں نے کہا ہم صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل اتار لیں گے، اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی، اور یہ سو رہے تھے، پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی. اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چل پڑو. پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے. اور وہ سمجھ رہے تھے ہم
نے قابو پا کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں ہم محروم رہ گئے۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ ایک قصہ اور اس قصے میں کتنے سبق، کبھی انشاءاللہ زندگی میں بعد میں ٹائم ملا تو اس میں ہم ایک ڈیٹیل میں لیکچر کریں گے کہ اس قصے میں عبرتیں کیا کیا۔ اپنی فصل کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو ہم نے عذاب بھیج دیا۔ ذرا سوچیں کتنے ایسے کام میں کرتی ہوں کہ جس پہ کبھی انشاءاللہ کہنا یاد ہی نہیں رہتا۔ زندگی میں کتنے ایسے کام ہم روز روٹین میں کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا پکائیں گی اور آپ کہتی ہیں آج آلو مٹر پکاؤں گی، کبھی نہیں کہا انشاءاللہ میں آج یہ پکاؤں گی۔ کوئی پوچھتا ہے اچھا آج کہاں جانا ہے، آج فلاں جگہ جانا ہے، کبھی نہیں کہا انشاءاللہ آج یہاں جائیں گے۔ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت کی بات کبھی کی ہی نہیں، کبھی نہیں کی نا۔ ہم بہت بڑی باتوں پہ کہتے ہیں انشاءاللہ جی شادی فلاں تاریخ کو ہے، بس کیونکہ پتہ ہوتا ہے شادی ہے۔ انشاءاللہ جی ختم رکھا ہے آپ نے آنا ہے، انشاءاللہ جی ہم نے برسی رکھی ہے آپ نے آنا ہے۔ اس کے علاوہ عام روٹین کو دیکھیں، صبح سے لے کے رات تک جہاں جہاں میں یہ بات کرتی ہوں کہ میں آج یہ کام کروں گی یا کل کروں گی یا ہفتے بعد کروں گی، کیا میں اس پہ انشاءاللہ کہتی ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، میں نے عذاب بھیج دیا، میں نے ان کا وہ کام ہوا وہ کام ختم کر دیا۔ تو ہمارے جو کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک وجہ یہ تو نہیں کہ ہم انشاءاللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہود نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں کل جواب دوں گا، اور وہی نہیں آئی تھی، اور اللہ نے کہا کہ وہی اس لیے نہیں آئی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو جب انشاءاللہ نہ کہنے سے فرق زندگیوں میں اتنا پڑتا ہے تو کیوں ہم انشاءاللہ کو بھول بیٹھے ہیں؟ یہ بات اپنے ارد گرد اپنی بہنوں میں رشتہ داروں میں ضرور بتائیں، ہر کام شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ گئیں۔ پھر انہوں نے اگلی بات کی کہ ہم نے پھل اتارنا ہے تو اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو سویرے سویرے چلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کو اس کا اجر چاہیے تو آپ کو صبح صبح اٹھ کے محنت کرنی ہوگی۔ ہم صبح 9 بجے تک 10 بجے تک اوندھے پڑے سوئے رہیں گدھوں کی طرح اور ہم اندازہ یہ لگائیں کہ ہمیں جنت ملے گی، نہیں۔ اگر ہمیں اچھے پھل کاٹنے ہیں ہمیں صبح سویرے اٹھنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنی نانیوں دادیوں کے وقت یا ہماری اماؤں کے وقت کو بھی یاد کریں، صبح صبح اٹھ کے پورے گھر میں رونق ہوتی تھی۔ آج تو بزرگ بھی نہیں اٹھتے خیر سے صبح۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے والا بنائے کہ برکت صبح سے آئے گی اور صبح اٹھنے سے آئے گی اور صبح صبح اللہ کے ذکر سے آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح صبح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے فرشتے رحمت لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، رزق لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان گھروں میں جا کر رزق اور رحمت تقسیم کرتے ہیں جہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور ہم تو سارے ہی سوئے رہتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کیا بتائیں آپ کو، ہمارے تو مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے، ہمارے گھر تو یہ پریشانی ہے، ایک کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دوسرا خراب ہو جاتا ہے، ہمارے گھر تو ایک کام شروع کرتے ہیں تو دوسرا بگڑ جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وجوہات بھی یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ وہ گئے اور کھیتی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ویسی تھی نہیں جیسی وہ کل چھوڑ کے گئے تھے، تو انہیں لگا شاید ہم راستہ بھول گئے، ہم تو کسی اور کے باغ میں آ گئے۔ پھر سمجھ آئی نہیں، ہم محروم رہ گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کو محروم کرنے چلے تھے، وہ اس لیے گئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، صبح صبح چلو تاکہ کوئی غریب اور مسکین نہ آئے، اور آج تو کوئی مسکین تمہارے قریب بھی نہ آئے، یعنی آج ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ اور جب گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے بندوں کو محروم کرنے چلے تھے، اللہ نے خود محروم کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ صدقہ کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ صدقہ مال کو بڑھائے گا۔ جب ہماری نیت یہ ہوگی نا کہ ہماری اچھا میرے بیٹے کی نوکری لگے، میں ہر مہینے یہ کام اچھا کروں گی، اللہ تعالیٰ نوکری بھی لگا دیں گے اور اتنی برکت دیں گے، ہر مہینے پیسے آتے رہیں گے۔ ہم تنخواہوں کا سوچتے ہیں، اچھا اتنی تنخواہ لگی، بیٹا تمہاری پہلی تنخواہ سے نا مجھے تم نے جوڑا لے کے دینا ہے، اچھا تمہاری پہلی تنخواہ آئے گی نا تم نے بہنوں کو یہ چیز گفٹ کرنی ہے، اچھا تمہاری پہلی تنخواہ آئے گی نا گھر کی یہ چیز بنانی ہے۔ ہم سارا کچھ سوچ لیتے ہیں، کبھی نہیں سوچتے پہلی تنخواہ ہم ساری کی ساری صدقے میں دے دیں تاکہ آگے پورا سال کھاتے رہیں۔ ہم
اپنے پیسے کو انویسٹ صرف دنیا پہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ان کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ اور پھر ان میں سے ایک عقل مند کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا ہم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے، ہم نے ناشکری کی، ہم ظالم تھے، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں سزا دی۔ اور پھر ان سب کو افسوس ہوا، انہوں نے اپنے گناہ کی فوراً معافی مانگ لی۔ اللہ کہہ رہا ہے یوں ہی آفت آتی ہے جب تم اپنے سوچ کو غلط کرتے ہو نا، تم دوسروں کو دینا نہیں چاہتے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر مشکل لاتے ہیں، اور اس مشکل نے ان کے ایمان کو جگایا۔ بعض دفعہ مشکلیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اس مشکل نے انہیں اللہ کے قریب کیا۔ دعا کریں ہم پر جب کوئی مشکل کی آزمائش آئے وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے والی نہ ہو، وہ اللہ کے قریب کرنے والی ہو۔ اور پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو، اور ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان سے کوئی ان کے شریک ہیں؟ تو چاہیے اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر لگتا ہے رزق کوئی اور دے سکتا ہے، اگر لگتا ہے اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی اور ہے تو لے آئیں، اور وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں وہ سب کو لے آئیں۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ میری بادشاہت میں کسی کا حصہ ہے، لیکن اس دن ہوگا کیا جس دن قیامت قائم ہوگی، یا جس دن انسان کی زندگی ختم ہوگی، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے وہ بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں جو نہیں کرتے تھے سجدہ، دنیا میں سر کبھی آگے اللہ کے جھکایا ہی نہیں تھا، مصروف مصروف مصروف، ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ اصل میں کیا کروں، میری مصروفیت بہت زیادہ ہے، میرا نا اسکیجول بہت ٹائٹ ہے، مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا میں نماز پڑھوں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں نہیں جگاتے تھے نا، دنیا میں تم نے سر کو نہیں جھکایا، دن میں 5 دفعہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ ذرا کامیابی کی طرف، آجو کامیابی کی طرف، لیکن تم نہیں آتے تھے۔ اس دن پھر نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جب صحیح سالم تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں بالکل صحیح تھے، سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے۔ آج ہماری مسجدوں سے اذانیں آتی ہیں نا، آوازیں بھی آتی ہیں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اذان تو اب ہمارے لیے وہ اہمیت ہی نہیں رہی۔ ایک وقت ہوتا تھا اذان کوئی بچہ بھی سنتا تھا اور سب کو کہتا تھا چپ ہو جاؤ اذان ہو رہی ہے۔ آج اذان ہوتی رہے، ٹی وی بج رہے ہیں، ایون کل رات کی بات ہے، مجھے یہ لینے کے لیے جانا تھا یہ چیزیں اور قرآن پاک، تو ہم جب جا رہے راستے میں ایک فیملی اور ینگ سے لڑکے تھے، اور انہوں نے کار میں بیٹھے اور انہوں نے اتنا تیز والیوم میں میوزک، وہ دھڑم 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 ہو رہی، تو ہم پاس سے گزرے تو میرے ہسبینڈ نے انہیں کہا کہ آپ آواز بند کر لیں اذانیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے اگنور کر دیا نا، انہوں نے تیز تیز چلایا۔ قدرتی طور پہ وہ رش تھا تو تھوڑے آگے پھر ہمارا بائک ان کی گاڑی کے بالکل ساتھ آ گیا، تو میں نے انہیں کہا بھائی آپ نے سننا ہے، آپ اس کو آہستہ آواز میں سن لیں، آپ اوروں کو کیوں نماز کے ٹائم پہ گناہ گار کر رہے ہیں، باہر اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر آواز آہستہ کی، بند پھر بھی نہیں کی۔ تو جسے ہدایت نہیں ملنی نا، رمضان المبارک کا مہینہ، قیام کی رات، اور آپ وہ بے حیائی والے کام کر رہے ہیں، اس گانے سے کیا مل رہا ہوگا؟ اس سے اچھا وہ کوئی جو ہے وہ نعت لگا لیتے، وہ کوئی حمد لگا لیتے، وہ تلاوت لگا لیتے، یا کسی کا بیان، کوئی اچھی بات سن لیتے۔ اتنا فل والیوم، اور مجھے دکھ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ رمضان میں بھی شیطان تو بند ہے، لیکن ہمارے اندر کا جو نفس ہے نا وہ شیطان سے زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، تو اللہ کہے گا نا کہ دنیا میں تو تم صحیح سالم تھے، جب بلایا جاتا تھا تم نہیں آتے تھے، اس وقت نہیں آتے تھے نا، اب جب حکم دیا جا رہا ہے اور یہ حشر کے میدان میں ہوگا، وہاں سارے کے سارے لوگ اللہ کو سجدہ کریں گے، لیکن جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ اتنے اکڑے ہوئے ہوں گے ان کے جسم، ان سے سجدے چاہنے کے باوجود بھی اس دن نہیں ہوں گے۔ دعا کریں اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی سجدے کرنے والا بنا، آخرت میں بھی اپنے حضور سجدہ کرنے والا بنا، ہماری گردنیں اس زندگی میں بھی جھکیں تاکہ آخرت میں ہمارے جسم جھکیں، اور وہ تبھی جھکیں گے جب فی الحال تابعداری آئے گی۔ اور پھر پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا
بے شک میری تدبیر بڑی اور مضبوط ہے۔ کیا ان میں سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہوں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تم اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے تو کہا گیا آپ جلد بازی نہ کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی تھی تو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ہم قصہ پورا پڑھ چکے پیچھے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کی نعمت نہ پائی ہوتی، انہیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا ہوتا، پھر وہ پتہ نہیں کس حال میں ہوتے۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر پر حق ہے اور نظر لگتی ہے۔ ہمیشہ نظر کا لگنا آپ کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے، تو کوشش کریں نظر کا دم یا نظر کے جو مسنون اذکار آتے ہیں وہ صبح و شام اپنے بچوں پر یا اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر ضرور پڑھیں۔ اور جب قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک آیت پہ چھوٹی سی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر ہونا برحق۔ حدیث میں بہت سے دلائل ملتے ہیں کہ اگر نظر لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور بہت سی دعائیں اور اذکار بھی ملتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ ہم دعاؤں کو ڈھال بنائیں اور اپنے آپ کو آزمائشوں سے دور رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی سرخ دھاگا باندھ دیتے ہیں، کبھی کالا دھاگا باندھ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ ہم کر لیں گے تو اس سے جو ہے وہ نظر جو ہے وہ چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور وہ مجھے لڑکے اتنے برے لگ رہے ہوتے ہیں، نیلے پیلے دھاگے باندھے ہوئے پاؤں میں بھی اور ہاتھوں میں بھی۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو سمجھیں۔ سورہ الحاقہ، الحاقہ قیامت کا ایک اور نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقہ، کہ ثابت ہونے والی یا حق ہونے والی کیا ہے، حق ہونے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلایا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کیے گئے، اور عاد بے حد تیز اور تند ہوا سے غارق کیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا اللہ نے۔ بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تمہیں باقی نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں، حالانکہ گرمی کی بارش ہوتی ہے، 2 دن 4 دن 6 دن، اگر اس سے زیادہ بارش کا سلسلہ چلا جائے تو ہم کتنی کوفت میں آ جاتے ہیں نا۔ ہر جگہ گند ہی گند نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نقصان بھی نہیں دے رہی ہوتی، وہ گرمیوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن مسلسل ایک چیز جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ انسان ہے نا، فطرتاً ناشکرا ہے، دعائیں مانگے گا بارش ہو بارش ہو بارش ہو، 3-4 دن بارش ہوگی، ٹھنڈ زیادہ ہو جائے گی، بس اللہ جی اب اور نہ ہو، اب کہیں اور ہی ہو، ہمارے اوپر تو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بارش کا عذاب دیا تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے ہو گئے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے۔ اور آپ اور میں اگر سمجھنا چاہیں، ہم نے تو اتنی لوگوں کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ تباہی پانی سے کیسے آتی ہے۔ پانی میں اتنی طاقت ہے، ہر چیز بہا کے لے جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرعون کی مثال دے رہے ہیں، فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ، اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے انہیں بھی گرفتار کر لیا، اور اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ یہ بار بار آج کے پارے میں آپ کو کانوں کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ اپنے کانوں کو اب قرآن کی طرف لگائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اب آخری دن ہے نا، تو سمجھ لیں یہ بات کہ کانوں کا کام زیادہ ہے، سننا پڑے گا اگر ہمیں ہدایت چاہیے۔ ہمیں اپنے کانوں کو یاد رکھنے کے لیے، ایک بات کو یاد رکھنے کے لیے بار بار سننا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو سنی ہوئی بات ہے نا، پڑھی ہوئی بات پھر بھول جاتی ہے، سنی ہوئی بات آپ کو زیادہ یاد رہتی ہے۔ آپ ایک کہانی پڑھتے ہیں نا تو آپ کو باتیں پھر بھول جائیں گی۔ اگر آپ سے کسی نے کہانی سنائی ہوگی نا، آپ کو وہ کہانی ایز اٹ از بھی یاد ہوتی ہے،
اور ہماری سماعتیں اتنی تیز ہیں کہ جو بات ہم سن لیتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہمیں ضرور یاد رہتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، پس جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا، سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے پہلے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ کیسے قیامت قائم ہوگی، زمین میں ہولناکیاں کیسے ہوں گی کہ سب کچھ ہٹا دیا جائے گا۔ آپ امیجن کریں آپ کے کچن کی 2 پلیٹیں ٹوٹ جائیں، کتنے کانچ ہو جاتے ہیں، 2 گلاس ٹوٹ جائیں اور وہ گلاس ٹوٹے ہوتے ہیں تو اس کا کتنا کچرا اور کانچ ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ اس دن ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ۔ آپ اٹھائیں نا گلاس اور شیشے کی الماری پہ ماریں اور دیکھیں ذرا کیا تباہی آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سب کچھ لپیٹ دوں گا، کتنی پیاری کی ہے، کیونکہ اس دن کیا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگے تو اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لیے جائے گا پھر انسان خوش ہوگا۔ یہ نا لفظ آیا فَيَقُولُوا هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ بندہ نعرہ لگائے گا، وہ بندہ خوشی سے یہ بات کہے گا، دیکھو اس کو کہتے ہیں عربی میں حرے، جیسے اپنا اس بات کا اظہار خوشی کا کہ مجھے تو بہت بڑی ڈگری مل گئی، دیکھو آج کے دن میں کامیاب ہو گیا، تو اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے جو کم از کم دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال پائیں اور وہ کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر وہ کیا کہے گا، مجھے کامل یقین تھا مجھے اپنا حساب ملنا ہے، پس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا اور بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر مومن کو یقین ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یقین ہو تو ہم گناہوں سے بچتے ہیں نا، آپ کو اور مجھے اگر یقین ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے گناہوں سے بچیں گے۔ اب جب اللہ کے پاس جنت مل جائے گی، اللہ کہہ رہا ہے کہا جائے گا لو یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، اعمال کریں گے تو اجر ملے گا، محنت کریں گے تو کھیتی کاٹیں گے، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہے گا کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، میں جانتا ہی نہ کہ میرا حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی۔ وہ کہے گا کاش میں مر ہی جاتا، اس سے پہلے کہ مجھے میرے یہ گناہ دکھائے گئے میں مر ہی جاتا، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا اور میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، ہلاکا عنی سلطانیہ، چاہے وہ وزیر اعظم ہو اور چاہے کوئی چودھری ہو اور چاہے کوئی وڈیرا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن وہ کہے گا میرا غلبہ ختم، دنیا میں آپ کی سانس نکلی، آپ کی آنکھ بند ہوئی تو آپ کا عہدہ ختم۔ کوئی نہیں کہتا جنرل صاحب کی جو ہے وہ میت ہے یا بریگیڈیئر صاحب کی میت ہے یا چودھری صاحب کی میت ہے، کیا کہتے ہیں میت اٹھاؤ غسل کے لیے لے کے جاؤ، میت اٹھاؤ قبر کے لیے لے کے جاؤ، اور واپس آ کہتے ہیں ہم میت کو دفنائے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم فلاں فلاں چودھری صاحب کو دفنا کے آئے ہیں، وہ جو اتنی ڈگریاں دنیا میں ہم لگاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گا سب۔ اس دن انسان افسوس کرے گا، غلبہ بھی ختم، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور پھر اسے توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ دیکھیں مال والا ہے نا وہ بہت زیادہ تکبر کرتا ہے، وہ بہت زیادہ انا والا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے دیکھو جب کوئی مانگنے والا آتا تھا نا تم دیتے نہیں تھے، اب جب کوئی لینے والا آتا تھا اس ٹائم پہ تم نخرے کرتے تھے، اور اب جب کہ تم ہمارے پاس ہو اب تم دے نہیں سکتے، کوئی مال فدیے بدلے میں نہیں دے گا۔ پھر کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اسے توق پہنا دو۔ وہ جو مال دنیا میں سنبھال کے رکھتے تھے نا، حدیث میں آتا ہے اسی مال کا توق پہنایا جائے گا اور اسی کے وزن سے انسان جو ہے وہ گرتا رہے گا۔ اور بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھانا کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گناہگاروں کے علاوہ
کوئی نہیں کھائے گا، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ افسوس تم بہت کم نصیحت لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب کر کے کہ دین میں آپ اور میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، دین وہی جو کامل اور اللہ نے ہمیں دے دیا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دور میں بھی، آپ نے سنا ہوگا 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، سنی آپ لوگوں نے خبر؟ ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اسے پکڑ لیا گیا ہے۔ تو توہین رسالت اور نبوت کے دعوے دار کے لیے جو سزا ہے تو وہ سزا اللہ کرے ہمارا اسلامی معاشرہ دے۔ ابھی فی الحال تک تو خاموشی ہے ہر طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی قدر کرنے والا بنائے اور توہین رسالت کرنے والے کو سزا دینے والا بنائے۔ جتنے جھوٹے کذاب آئیں گے ان کا انجام تو کوئی نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ان کے الفاظ ہی اتنے غلط تھے۔ میں نے وہ کسی کے سٹیٹس پہ دیکھا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ میرے باپ ابراہیم پر سلام اور میرے بھائی محمد پر سلام۔ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے مسلمانوں کو ان فتنوں سے۔ یہود تو چاہتے ہیں، ان کی سازشیں ہیں کہ آپ اور میں اپنے دین سے پھریں، ہمارے بچے اپنے دین کو سمجھیں نہیں، اسی لیے تو یہود دن رات سازشیں کرتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے دین سے دور کر دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط رکھے، ہمارا اس قرآن پہ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسا یقین ہو، دنیا جو مرضی دعویٰ کرے، دنیا جو بات کہے وہ کہتی رہے، آپ اور میں اس قرآن پہ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک یہ یقینی حق ہے، بس تم اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، تم اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو تو کہیں پھر سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پاکیزگی بیان کرنے والا بنائے اور وہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ سورہ المعارج شروع ہو رہی ہے، اور معارج کہتے ہیں بلندی کو، معراج بھی اسی سے ہے، سیڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے اور کافروں پر جسے ہٹانے والا کوئی نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں کہ کافروں پر عذاب تو ٹلنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ یہاں روح جو ہے نا وہ روح الامین کی بات ہو رہی ہے کہ جبرائیل امین چڑھتے ہیں، اور اس سے مراد مفسرین نے انسانوں کی روح بھی لی ہے کہ انسان کی روح لے کر جائی جاتی ہے آسمان پر، کیونکہ حدیث میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے نیک روح کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں، اور اس کے اندر سے جسم سے آنے والی خوشبو سے آسمان کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے دروازہ کھولو۔ وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے جو اتنی نیک اور خوشبودار ہے؟ بتایا جاتا ہے فلاں فلاں کی، تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اگر وہی روح کسی بدکار کی ہوگی تو وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ جب زمین کے فرشتے کہتے ہیں آسمان والوں سے، آسمان دنیا والوں سے کہ دروازہ آسمان کا کھولا جائے، تو وہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور وہاں سے اٹھا کے اس روح کو زمین پہ پٹکا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں برے انجام سے بچائے۔ جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، بس تم اچھی طرح صبر کرو، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا، سوچیں ذرا، آپ کی ہانڈی پر آئی ہوئی تری اور اس کے اوپر کی بالکل باریک پتلی تہ آسمان ایسا ہو جائے گا، اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، دھنی ہوئی روئی، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، یہ آیات ہیں
سمجھنے والی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی نجات کے لیے دینا چاہے گا کس کس کو؟ یومئذ ببنی، اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی کو، ووصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دے دے، مگر کلا انہا لطغی، کلا انہا لظی، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے۔ محبوب ترین چیزیں ہیں دوست، بیوی، بھائی، کنبہ، خاندان، یہی تو چیزیں ہیں جو دنیا میں ہمیں کیا کہتی ہیں، ہم کون ہیں جی؟ تمہیں پتہ ہے میرا بھائی کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میرا خاندان کون سا ہے؟ تمہیں پتہ ہے ہم پیچھے سے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن یہ ساری چیزیں انسان کہے گا میں دیتا ہوں، اے اللہ تو مجھے چھوڑ دے، تو مجھے بخش دے۔ اور دنیا میں گھنٹوں گھنٹوں فون پہ اور واٹس ایپ پہ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سہیلیاں فون پہ بات کرتی ہیں 2-2 4-4 گھنٹے، پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس دن پھر کوئی دوست کام بھی نہ آئے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز یہ نہ ہوگا، جبکہ وہ تو شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، اور وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے، اور بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ دیکھیں آپ اور میں اپنے کسی بچے کو بخار میں تپتا ہوا 2-4 دن سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک دن ماں ہلکا سا کھکا ہوا کاڑھا بنا کے دے گی، اور دوسرے دن پھر پیناڈول دے گی یا بروفن دے گی، اور نہیں آرام آئے گا تو سیدھا ڈاکٹر کے پاس۔ ہم اپنی اولادوں کو، ہم اپنے گھر والوں کو مسلسل جہنم کی آگ کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں اس کی فکر ہی نہیں کہ ہم نے انہیں کیوں جو ہے وہ ہٹانا ہے۔ یہاں الفاظ آئے نا کہ جہنم پکارے گی، آگ پکارے گی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا جنت بلائے گی، جنت مومنین کو خوش آمدید کرے گی، اور یہاں جہنم پکار رہی ہوگی کہ کیوں نہیں آئے تھے اس طرف۔ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو پیدا کیا اللہ نے، اللہ کہہ رہا ہے انسان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ہی چکر میں لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے میں جو مانگوں وہ مجھے مل جائے، اور جو میں مانگوں وہ مجھے فوراً مل جائے، اور جو میرے پاس ہو وہ کسی کے پاس نہ ہو، بس یہ سوچ ہے انسانوں کی۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان کتنے کچے دل والا ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ کوئی نعمت کسی اور کے پاس بھی ہو۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے حالات اچھے ہوں تو وہاں دیکھ دیکھ کے بندہ کڑتا رہے گا، جس کے حالات برے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دیکھ دیکھ کے کڑتے رہیں گے، اچھا اس کے پاس کتنا کچھ ہے، کتنا اچھا ہوتا نا یہ میرے پاس ہوتا، فلاں کا میاں بڑا اچھا، کتنا اچھا ہے نا کہ میرے پاس ایسا ہوتا، اچھا کتنا اچھا ہوتا میرے بھی اتنے بیٹے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ذرا سی ریٹ ریس میں ہم چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بس میرے پاس ہو، جو ہو میرے پاس ہو، اور جتنا اچھا ہو وہ میرے پاس ہو، اور پھر جب مصیبت پہنچتی تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ جب ضرورت ہوتی ہے نا نوکریوں کی تو ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں، نوکری لگے اور کاروبار لگے، اور جب لگ جاتا ہے تو پھر کنجوسی، پھر کیا کہتے ہیں ہائے کیا کریں، گنجائش ہی نہیں بن رہی، ورنہ دل تو تھا کسی کو کچھ دیتے، پر کیا کریں ابھی گنجائش نہیں ہے، ابھی تو ہم نے فلاں بھی قرضہ اتارنا اور فلاں بھی اتارنا، پھر ہمارا دینے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے الا المصلین، مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی۔ ایک وہ ہیں جو مانگتے ہیں اور ایک وہ جو نہیں مانگتے، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ تو پھر حد سے گزر جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ عزت والے ہوں گے جنتوں میں۔ کتنی خصوصیات بتا دی گئیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پر ہمیشگی رکھتے ہیں،
ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ رمضان میں پڑھی اور 11 مہینے چھوڑ دی، یا فجر تو اٹھ کے پڑھنے نہیں ہوتی، ظہر اثر پڑھی اور مغرب عشاء پھر چھوڑ دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیشگی، پھر وہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور پھر انہیں قیامت کا یقین ہے، وہ اس بات سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ڈرنا بھی چاہیے، میرے عذاب سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، واقعی خوف کھاؤ، اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور پھر حد سے گزر جانے والا کوئی کام نہیں کرتے، ہر جگہ اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی امانتوں کا اور قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل کام لگتا ہے ہمارے ہاں کہ ایک تو امانت کی قدر کوئی نہیں کرتا، امانت میں خیانت ہو جاتی ہے، اور امانت میں آپ کو وہ بات بھی آپ کے پاس امانت کے طور پہ ہوتی ہے جو آپ کو آپ کی بہن یا سہیلی بتائے کہ دیکھو میں تمہیں یہ بتا رہی ہوں، کسی کو بتانا نہیں، اور آپ پورے محلے میں بتا کے کہتی ہیں، اگلے جس کو بتا رہی ہوتی ہیں اسے بھی کہتی ہیں کسی کو بتانا نہیں، تمہارے پاس امانت ہے، اور یوں کرتے کرتے وہ امانت کی خیانت اتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں امانتوں کی حفاظت، امانتیں وہی نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کے پاس جوڑا رکھا کے جائے گا یا آپ کے پاس پیسے رکھا کے جائے گا، ہر وہ بات، ہر وہ کام جس میں کسی نے آپ پر اعتبار کیا وہ آپ کے پاس امانت، اور پھر اپنے قول و قرار کا پاس بھی رکھتے ہیں، پھر جو بولتے ہیں نا اس پہ قائم بھی رہتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ منہ سے بات کر دیتے ہیں، کئی لوگوں کو بہت زیادہ شیخی بگاڑنے کی عادت ہوتی ہے نا، پہلے بڑھ کے مار لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ کام کر نہیں سکتے۔ اتنا بولیں جتنا کر سکیں، نہیں تو بے شک نہ بولیں، اور پھر اپنی گواہی اچھی رکھیں، اور پھر اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، تو پھر یہ جنت میں ہوں گے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے، گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں، پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں، پس تم انہیں جھگڑتا اور کھیلتا چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں، اور جو کھیل کود میں لگا اس کو چھوڑ دیں۔ قیامت کے دن انہیں پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے، قیامت والے دن سمجھ آئے گی کہ غلطی کیا ہے، اور یہ قبروں سے جب نکلیں گے حشر کی طرف دوڑائے جائیں گے، اور یہ اس دن ان کے حالت یہ ہوگی کہ اپنے اعمال کی وجہ سے نگاہیں جھکی ہوں گی۔ آپ کسی بچے کو ذہن میں لے کر آئیں جس نے غلطی کی، اور جب آپ اس کو اپنے سامنے بلاتی ہیں اور بچے کو پتہ ہے اب اس نے غلطی کی ہوئی ہے، آپ پوچھتی ہیں اچھا بتاؤ کیا تم نے یہ کہ نہیں، اور بچے کا سر نیچے جھکا ہوا، کبھی وہ اپنے ناخن ہلا رہا ہے اور کبھی ناخن کھا رہا ہے اور کبھی ہاتھ مروڑا اور کبھی انگلیاں مروڑا، اسے پتہ ہوتا ہے ماں نے غلطی پکڑ لی۔ جس دن غلطی پکڑی جائے گی نگاہیں جھکی ہوں گی اور چہرے پر ذلت ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آیا، ہم نے کل کے بارے میں پڑھا کہ وہ افضل البشر تھے بعد الانبیاء، اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم جو 5 ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو